والدین سے سچ بولنا الفاظ کا مضمون تعارف والدین ہمارے پہلے اور سب سے اہم اساتذہ ہوتے ہیں۔ بچپن میں وہ ہمیں زندگی کے بنیادی اصول سکھاتے ہیں، ہمارے کردار کو شکل دیتے ہیں اور ہمیں معاشرے میں مقام دلانے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی رشتے کی بنیاد میں اعتماد اور محبت ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا بڑا سرچشمہ سچائی ہے۔ والدین سے سچ بولنا صرف اخلاقی تقاضا نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو گھر میں سکون، احترام اور باہمی سمجھ بوجھ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس موضوع کی مختلف جہتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ صداقت کی اہمیت، والدین کے ساتھ سچ بولنے کے فوائد، عملی طریقے، مشکلات اور ان کے حل، صداقت کی اخلاقی اور مذہبی اہمیت۔ صداقت ہر مذاہب اور اخلاقی فکر میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سچائی کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے، اور سچا شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ سچ بولنا نہ صرف دوسرے کی امانت پالنے کی علامت ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر سچائی کے وقار اور ایمان کی مضبوطی کا بھی پتہ دیتی ہے۔ والدین کے ساتھ سچ بولنا اسی اخلاقی دائرے کا ایک خاص پہلو ہے، کیونکہ والدین نے اولاد کی پرورش میں بے شمار قربانیاں دی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایمانداری برتنا بچوں کا فرض بھی ہے اور تعلقات کو صحت مند رکھنے کا ذریعہ بے۔ والدین کے ساتھ سچ بولنے کے فوائد، اعتماد کی تعمیر۔ جب بچے سچ بولتے ہیں تو والدین کا اعتماد بنتا ہے۔ اعتماد ایک بار قائم ہو جائے تو چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے فیصلوں تک کھلے دل سے بات چیت ممکن ہوتی ہے۔ 2. مسائل کا بروقت حل۔ سچ بولنے سے مسائل چھوٹے مرحلے میں حل ہو جاتے ہیں۔ جب بچے چھوٹی غلطی چھپاتے ہیں تو وہ بڑھ کر پیچیدہ مسائل بن سکتی ہے، جبکہ بروقت سچ بتانے سے والدین مل کر حل تلاش کر سکتے ہیں۔ 3. نفسیاتی سکون۔ سچ بولنے والے بچے کے اندر اندرونی سکون ہوتا ہے۔ جھوٹ چھپانے، ڈرنے یا کہانی گھڑنے میں نمایاں ذہنی کشمکش ہوتی ہے، جو بچے کے جذبات اور رویے پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ 4. اچھے کردار کی تشکیل۔ سچائی بچوں میں مضبوط کردار سازی کرتی ہے۔ بالغ ہونے پر یہ عادت ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ایمانداری اور اعتبار کا باعث بنتی ہے۔ 5. خاندانی فضا میں شفافیت۔ سچ بولنے کا ماحول گھر کو کھلا اور شفاف بناتا ہے، جہاں ہر ایک اپنی بات آسانی سے رکھ سکتا ہے اور غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں۔ والدین سے سچ نہ بولنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے بڑے یا نوجوان والدین سے سچ نہیں بولتے۔ خوف سزا۔ بچوں کو اکثر خوف ہوتا ہے کہ سچ بتانے پر انہیں ڈانٹ یا سزا ملے گی۔ شرم و تذبذب۔ بعض حساس ذاتی معاملات میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ والدین کی سخت رد عمل کی توقع۔ اگر والدین ماضی میں سخت رد عمل دکھا چکے ہوں تو بچہ دوبارہ سچ بتانے سے گرے چکراتا ہے۔ ناسمجھ، معاشرتی دباؤ۔ دوستوں اور سوشل میڈیا کے باعث بعض بار بچے اپنی غلطیوں اور چھوٹی باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ مسئلے کا حل ممکن نہیں۔ سچ بولنے کے عملی طریقے۔ حکمت عملی۔ ایک صحیح وقت اور جگہ کا انتخاب کریں۔ جب آپ کسی مشکل بات کو بتانا چاہتے ہوں تو مناسب ماحول اور وقت منتخب کریں۔ گھر میں ایسا وقت منتخب کریں جب والدین کو سکون ہو، جیسے کھانے کے بعد یا چائے کے دوران، نہ کہ جب وہ مصروف ہو یا غصے میں ہوں۔ 2. آرام دہ انداز اپنائیں۔ سیدھی اور نرم زبان میں بات کریں۔ جارحانہ یا دفاعی انداز والدین کا بچہ سننے والا موڈ ختم کر سکتا ہے۔ 3. مکمل سچائی بتائیں مگر حکمت کے ساتھ۔ سچ بولنا ضروری ہے، مگر ہر سچ بتانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چھوٹی تفصیل ابھی ظاہر کرنے کے بجائے مناسب انداز میں بتائیں تاکہ والدین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 4. اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ جب آپ کوئی غلطی بتائیں تو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا اور آئندہ ایسا نہ ہونے کے لیے کیا اقدامات کریں گے۔ 5. حل کے ساتھ پیش آئیں۔ محض مسئلہ بتانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ممکنہ حل بھی ساتھ رکھیں۔ اس سے والدین کو آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ تعمیری مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ 6. بھیگی آنکھوں اور اضطراب کی صورت میں برداشت طلب کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات جذباتی ہو سکتی ہے تو پہلے نرم انداز میں بتائیں کہ آپ کا مقصد صرف سچ بتانا اور مسئلہ حل کرنا ہے، نہ کہ بحث یا الزام تراش۔ والدین کو سچ بتانے کے لیے جملے نمونہ ذیل میں چند مختصر اور نرم جملے دیے جا رہے ہیں جو مشکل بات کہنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کیا آپ تھوڑا وقت دے سکتے ہیں؟ میں نے ایک غلطی کی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سچ جانیں تاکہ ہم مل کر حل نکال سکیں۔
مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے مگر میں سچ بتانا چاہتی ہوں، براہ مہربانی میری بات سنیں، یہ میں نے امتحان میں حقیر سا غلط فیصلہ کیا ہے، معافی چاہتی ہو نونغوننا اور آئندہ کے لیے منصوبہ بھی بنایا ہے۔ یہ جملے سختی کو کم کرتے ہیں اور محاورتی لحاظ سے معاملے کو نرم بناتے آؤ جب سچ سن کر والدین ناراض ہوں کیا کریں۔ کبھی کبھار والدین سچ سن کر ناراض ہوتے ہیں یا رد عمل دکھاتے آواز صورت میں درج ذیل باتیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک حوصلہ رکھیں اور برداشت کریں۔ والدین کا غصہ عموماً محبت اور فکرمندی سے جڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات سنیں اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہ کر انہیں بولنے دیں۔ 2 اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں۔ سچ بتانے کے بعد اگر والدین کا اعتماد مجروح ہوا ہے تو وقت کے ساتھ اور عمل کے ذریعے اعتماد دوبارہ حاصل کریں، اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور عملی اقدامات دکھائیں۔ 3 معافی مانگیں مگر بہادری سے۔ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ قوت کا اظہار ہے، صاف اور سیدھی معافی دیں اور بتائیں کہ آئندہ آپ کیا فرق لائیں گے۔ 4 بات کو طول نہ دیں۔ اگر غصہ ختم ہونے کے بعد معاملہ پھر سے اٹھتا ہے تو زیادہ دلیل بیٹھنے کے بجائے خاموشی سے اپنے کیے پر عمل کر کے دکھائیں۔ والدین کو سچ سکھانا بڑا چیلنج کبھی کبھار والدین خود ایسے رویے رکھتے ہیں جو بچوں کو سچ بولنے سے روکتے ہیں، مثلاً ماضی میں سخت سزا دینا، مسلسل تنقید، شرمندگی کا ماحولیاتی گھرانوں میں بچوں کو سچ بولنے کی تربیت دینا دوسرا چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کے لیے والدین کو بھی اپنی روش پر غور کرنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بات غور سے سنیں اور ان کے جذبات کو تسلیم کر تنقید کے بجائے اصلاحی انداز اختیار کریں۔ غلطی پر فوری سزا دینے کے بجائے سمجھانے اور سیکھنے کا موقع دے۔ بچوں کو سچ بولنے کی تربیت عملی طریقہ ہے۔ ایک گھر میں سچائی کی مثال بنے۔ بچے بڑے کی حرکتوں کو دیکھ کر سیکھتے۔ والدین خود سچ بولیں، وعدہ پورا کریں اور غلطی قبول کریں تو بچے بھی یہی رویہ اپنائیں گے۔ 2 صحیح تعریف اور حوصلہ افزائی کریں۔ جب بچہ سچ بولے تو اس کی تعریف تعریف بچے کو یہی عادت دوبارہ دہرانے کی ترغیب دیتی ہے۔ 3 جھوٹ کے نتائج ظاہر کریں۔ بچے کو سمجھائیں کہ جھوٹ کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اعتماد کا ختم ہونا، رشتوں میں دراڑ آنا اور نفسیاتی دباؤ، مگر یہ بیان بیمانہ آ جانے والے انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ 4 کھلے مکالمے کے اوقات مقرر کریں۔ گھر میں باقاعدہ وقت رکھیں جب تمام افراد ایک دوسرے سے دن بھر کی باتیں شیئر کریں، اس سے بچے آسانی سے اپنی بات بتا دیتے ہیں۔ عملی مثال ایک معمولی داستان فرض کریں۔ ایک لڑکا اسکول سے دیر سے آیا اور اس نے گھر پر کھڑکی کے شیشے توڑ دیے۔ وہ ڈراتا ہے کہ اگر سچ کہے گا تو ڈانٹ پڑے گی، اگر وہ جھوٹ بول کر کہے کہ راستے میں کوئی پتھر چلا آیا تو وقت کے ساتھ جھوٹ پکڑا جائے گا اور اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وہ سچ بتائے، معافی مانگے اور ٹوٹے شیشے کی مرمت معاوضہ دینے کی بات کرے تو والدین و ممالف اس کی ایمانداری کو سراہیں گے اور مسئلہ زیادہ نرمی سے حل ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سچ نے رشتے کو نقصان نہیں ہونے دیا بلکہ اسے مضبوط کیا۔ سچ اور حسن سلوک کا توازن۔ سچ بولنا ضروری ہے مگر ہر صورت میں بیہودہ سچ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ ہمیں سچیت کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار مکمل سچ کو ایسے انداز میں پیش کرنا کہ دوسرے کا دل مجروح نہ ہو، اس میں حکمت ہے، مگر یہ حکمت بہروپ کے طور پر جھوٹ بولنے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ چاوندہ اور عملی مشورے۔ والدین کے ساتھ سچ بولنا ایک عظیم ذمہ داری اور قیمتی نعمت ہے۔ اس کے لیے چند عملی نکات دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں۔ موقع تلاش کریں مگر تاخیر کریں، نرم لہجہ اپنائیں اور ذمہ داری قبول کریں کے ساتھ بات کریں اور وعدے نبھائیں۔ اگر والدین سخت رد عمل دیں تو صبر اور عمل سے اعتماد دوبارہ حاصل کریں۔ گھر میں سچائی کی مثال قائم کریں اور بچوں کو حوصلہ افزائی کریں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صداقت کا تعلق صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتا، یہ اعمال اور رویوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ سچائی ایک طویل المدت سرمایہ ہے جو زندگی بھر کے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر ہم آج چھوٹی سچائیوں کو ترسیخ کریں تو آنے والے وقت میں وہی بہبود اور باہمی اعتماد ہمارے خاندان کو مضبوط رکھے گا۔ عملی ورکشیٹ مختصر 1 آج اب خود سے 3 سچ لکھیں جو آپ اپنے والدین کو بتانا چاہتے ہیں۔ 2 ہر سچ کے سامنے لکھیں۔ بتانے کا بہترین وقت /جملہ 3 اگر آپ کو خوف ہے تو ایک جملہ لکھیں جو آپ بتانا شروع کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ 4 3 وعدے لکھیں جو آپ اپنے والدین کے سامنے کریں گے تاکہ اعتماد بحال ہو۔ مضمون والدین سے سچ بولنا۔ الفاظ پر مشتمل مضمون اردو
تعارف سچائی ایک ایسی قدر ہے جو ہر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ گھر وہ پہلا ادارہ ہے جہاں بچے اخلاق، روایات اور کردار کے بنیادی اسباق سیکھتے ہیں۔ والدین سے رشتہ دنیا کا سب سے مقدس رشتہ سمجھا جاتا ہے اور اس رشتے کی بنیاد اعتماد، محبت اور احترام پر ٹکی ہوتی ہے۔ والدین سے سچ بولنا صرف اخلاقی تقاضا نہیں بلکہ یہ ایک عملی ضرورت بھی ہے تاکہ گھر کا ماحول گرمجوش، بااعتماد اور محفوظ بنے۔ اس مضمون میں ہم والدین کے ساتھ سچائی کے فوائد، سچ بولنے کے اصول، عملی رہنمائی، مشکلات اور ان کے حل اور اسلامی و معاشرتی نقطۂ نظر سے اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سچائی کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ سچ بولنا محض حقائق بیان کرنا نہیں بلکہ دل کی صداقت اور نیت کی پاکیزگی بھی ہے۔ والدین کے سامنے سچائی کا مطلب ہے اپنی صورتحال، احساسات، ناکامیاں اور کامیابیاں کھلے دل سے شیئر کرنا۔ جب بچے سچ بولتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے اعتماد کو مضبوط کرتے اوادمات سے ہی رشتہ گہرا ہوتا ہے، مشورے مؤثر بنتے ہیں اور گھریلو فیصلے بہتر انداز میں کیے جا سکتے ہیں۔ سچائی جھوٹ کی روک تھام کرتی ہے، غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے اور آخر میں انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے۔ مذہبی اور ثقافتی نقطۂ نظر اکثر مذاہب اور ثقافتوں میں والدین سے نیکی اور سچائی کی تاکید ملتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں والدین کا مقام بے حد بلند ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنا، ان کا ادب رکھنا اور ان کے سامنے صداقت برتنا فرض اور حسن اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب و ثقافتیں بھی والدین کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری پر زور دیتی ہیں۔ اس باہمی ایمانداری سے خاندان میں روحانی سکون اور اجتماعی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ والدین سے سچ بولنے کے فوائد۔ اعتماد میں اضافہ۔ جب بچے سچ بولتے ہیں تو والدین کے دل میں ان کے لیے اعتماد بڑھتا ہے۔ اعتماد کے بغیر مشورے، رہنمائی اور تعاون کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ 2. تنازعات کا تدارک۔ جھوٹ اکثر دیرپا تنازعات اور پیچیدہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ سچ فوری مسائل کو حل کرتا ہے اور غلط فہمیوں کو جنم نہیں دیتا۔ 3. ذہنی سکون۔ سچ بولنے والے افراد کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جھوٹ یاد رکھنا، ڈھونگ کو برقرار رکھنا ذہنی تھکن کا سبب بنتا ہے۔ 4. اخلاقی ترقی۔ سچائی عقل، انصاف اور شجاعت کو فروغ دیتی ہے۔ بچوں میں سچ بولنے کی عادت انہیں معاشرے میں اچھا شہری بناتی ہے۔ رہنمائی اور مدد تک رسائی۔ جب والدین حقیقت جان لیتے ہیں تو وہ مناسب رہنمائی اور وسائل فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر والدین کو مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ مدد نہیں کر پائیں گے۔ سچائی بولنے کے اصول۔ والدین کے سامنے ایک نیت صاف رکھیں۔ سچ بتاتے وقت نیت صاف ہونی چاہیے۔ مقصد اپنا بوجھ ہلکا کرنا، سچائی سے تعلقات مضبوط کرنا، درست سمت میں رہنمائی حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ والدین کو نقصان پہنچانا۔ 2. وقت اور انداز کا خیال رکھیں۔ بعض صورتوں میں سچ بتانے کا صحیح وقت اور محترمانہ انداز بہت معنی رکھتا ہے۔ جذباتی گرمی میں غیر مناسب ماحول میں بات کرنے سے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ 3. تفصیل میں توازن۔ ہر چھوٹی بات بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اہم اور مؤثر حقائق کو چھپانا بھی مناسب نہیں۔ 4. عزت و ادب قائم رکھیں۔ سچ بولتے ہوئے بھی ادب اور احترام نبھے، سخت الفاظ الزام تراشی سے گریز کریں۔ 5. حل کے ساتھ حقیقت پیش کریں۔ مسئلے کے ساتھ اس کے ممکنہ حل مدد کی خواہش بھی بیان کریں تاکہ والدین محسوس کریں کہ اپنے معاملے پر سوچا ہے۔ عملی طریقے اور مشورے۔ اعتماد پیدا کریں۔ بچوں اور والدین کے درمیان مستقل اعتماد قائم کرنا سب سے پہلے آتا ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے معاملات میں سچ بولنے کی مشق کریں، مثلاً اسکول کی رپورٹ، چھوٹے خرچ، دوستوں کے معاملات وغیرہ۔ پھر بڑے معاملات میں بھی اسی بنیاد پر سچائی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ 2. گفتگو کا مہارت سے انتخاب۔ جب آپ کو کوئی اہم بات بتانی ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ والدین سے خاموشی سے بیٹھ کر بات کریں۔ شور و غل والے مصروف لمحات میں بات خراب اثر ڈال سکتی ہے۔ بات چیت کے دوران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادب سے بات کریں گی۔ غلطی قبول کرنا سیکھیں۔ والدین کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بہت قوت دلائی کی بات ہے۔ معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ نے وہ غلطی کیوں کی، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ مستقبل میں ایسا دوبارہ نہیں چاہتے۔ مشکل حقائق بتانے کا طریقہ۔ اگر حقیقت حساس ہو تو ابتدا میں معاملے کی سچائی بتائیں اور پھر مسئلہ وار حقائق پیش کریں۔ آسان اور سیدھی زبان استعمال کر جذبات بیانات سے کریں اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پر بات کریں۔ 5. حدود اور پرائیویسی کا احترام۔ کچھ معاملات ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں جن میں بچے اپنی پرائیویسی چاہتے کا احترام کرتے ہوئے، اگر معاملہ
मामला वालिदैन को बरकरार करे तो सच दे बताना जरूरी यहाँ है। तवाज़ुन और मुवाफ़क़त जरूरी है। मुमकिन रुकावटों और उनका हल रुकावट खौफ सज़ा और सख्त रद्दअमल। बहुत से बच्चे सच इसलिए नहीं बोलते कि शर्मिंदगी का एहसास दिखती है मगर छुपाने से मसला बढ़ता है। वालिदैन को बताएं कि आप इस शर्मिंदगी का सामना करके मसला का हल चाहते हैं। एतमाद की फिजा बनाने वाले अल्फाज इस्तेमाल का रुकावट वालिदैन की गलत फहमी। कभी वालिदैन किसी मसले को गलत अंदाज में समझ लेते हैं और बच्चे हकीकत छुपा लेते हैं। बातचीत की बार बार कोशिश करें, मिसालें दें और अगर जरूरत हो तो किसी मोहब्बत से दीवानी करवाएं। ये मामला एक तालिब इल्म में इम्तिहान में कम नंबर आने की वजह दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बताने पर वालिदैन को मुनासिब रहनुमाई और ट्यूटर की मदद दी जिससे कारकर्दगी बेहतर हो। माली मामला अगर कोई नौजवान खुद बढ़ा देता है और असल वजह छुपाता है तो मसला बढ़ जाता है। सच बताने पर कर्ज आबदन की मनसूबाबंदी की जा सकती है। सेहत से दिखाई न देने वाली सेहत की मुश्किलें अगर छपाई जाएं तो खतरनाक नताइज हो सकते हैं। वालिदैन को हकीकत बताने से बरवक्त इलाज मुमकिन होता है। वालिदैन की जिम्मेदारियां सच बोलने की फिजा बनाना। मैं वालिदैन का किरदार बहुत बड़ा है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की बात गौर से सुने और पकड़ धकड़ न करें। सख्त रद्दअमल की बजाय समझाने और रहनुमाई करने का तरीका अपना। बच्चों की प्राइवेसी का एहतराम करें मगर ऐसी हुदूद मुकर्रर करें जो की हिफाजत के लिए ज़रूरी हो। गलतियों पर सबक सिखाएं, जलील न कर बच्चों को मिसाल के तौर पर सच्चाई दिखाएं। वालिदैन खुद भी सच बोलने की मशक कर नौजवानों के लिए मखसूस रहनुमाई। नौजवान दूर इंतहा एडेसेंस में खुद मुख्तारी चाहते हैं और बाज़ बातें वालिदैन से छुपाते हैं मगर इस मरहले में सच्चाई की आदत बहुत ही कीमती है। दोस्तों के ताल्लुकात, ऑनलाइन सरगर्मियां और कर्ज जिम्मेदारियों के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें। डिजिटल दौर में ऑनलाइन गलती या नुकसान होने की सूरत में सच बताकर वालिदैन की मदद हासिल करें। जब सच बताएं तो मशवरा लेने के अंदाज को अपनाएं। मैंने ये किया, मुझे आपकी राय चाहिए। ये जुमला तनाव कम करता है और ताउन पैदा करता है। सच और मोहब्बत जहाँ सच सख्त भी हो सकता है, कभी सच्चाई का इजहार मोहब्बत के नाम पर सख्त महसूस होता है। मसलन किसी बुराई को रोकने के लिए सच बताना वालिदैन की गलती की निशानदेही करना। यहाँ नियत और अदब दोनों अहम आओ। सच बताते वक्त मोहब्बत का इजहार करना और मकसद इस्लाह होना चाहिए न कि ज़ाती टिड़प इल्ज़ाम तराशी। पेचीदा हालात जब सच बताना खतरनाक हो। कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ सच बताना फौरी खतरा पैदा कर सकता है। मसलन घरेलू तशद्दुद शदीद रद्दअमल। ऐसी सूरतों में हिफाजत अव्वलीन तरजीह होती है। अगर आपको खदशा हो कि सच बताने से आप कोई और ख़तरे में पड़ सकता है तो एतमाद के लायक किसी और बालिग मसलन रिश्तेदार, उस्ताद, मकामी मुशीर या मुतल्लिका इदारा से राब्ता करें। बाज़ औक़ात हिकमत ये भी होती है कि पहले हिफाजत का बंदोबस्त करें फिर हकीकत सामने लाएं। अमली मुश्किल से बोलने की आदत बनाने के लिए रोज़मर्रा के तरीक़े रोज़ाना एक छोटी बातों में ईमानदारी की मशक़ करें। अपने दिन के बारे में वालिदैन को सच बताएं। जन्नत अपने एहसासात और गलतियों को लिखकर वालिदैन के साथ शेयर बच्चे और वालिदैन मिलकर मुकाबले की मशक़ करें। जब बच्चा
सच बोलने की हिम्मत अता फरमा हमारे दिलों में सदाकत। ओह रेफरेंस दान और हमें इस काबिल बना कि हम वालिदैन का अदब और उनका हक पूरा कर सकें। हमें सच को इज्जत देने और झूठ से बचने की तौफीक दे। इसी मौजू पर एक मुख्तसर कहानी बच्चों के लिए सबक आमूज किस्सा। वालिदैन से सच बोलना एक सच्चाई इंसान के बच्चों के लिए जब बच्चे अपने वालिदैन से सच बोलने की आदत और उनके हल तफसील से ट्रस्ट के सुतून पर कायम होते हैं। सच बोलना एतमाद की बुनियाद मजबूत करता है। जब बच्चे अपने वालिदैन को सच बताते हैं तो वालिदैन बच्चों की रहनुमाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सच्चाई से रिश्ता में खिलकर बातचीत मुमकिन होती है। झूठ और छुपाने से पैदा होने वाले नफरत और फासलों का खात्मा होता है। सच बोलने से बच्चों में इखलाकी मजबूत पैदा होती है। एक ईमानदार बच्चा मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनता है, जो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिम्मेदारियों को भी समझेगा। सच बोलना बच्चों में खुद एतमादी को बढ़ाता है, क्योंकि सच्चाई पर कायम फर्द को अंदर से सुकून मिलता है। इस्लाम और मजहबी नुक्ताए नज़र इस्लाम में सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। कुरान पाक और अहादीस में सच बोलने की तलकीन बारहा की गई है। वालिदैन के हुकूक और उनके साथ हसन सलूक का जिक्र भी कुरान और सुन्नत में कसरत से आया है। औलाद का फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन के साथ ईमानदारी और शफाफियत से पेश आए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि सदका और सच्चाई दीन की बुनियादें हैं और सच बोलने वाला हमेशा अल्लाह के नज़दीक आला मकाम रखता है। मज़ीद बरा वालिदैन के साथ रिश्ता उस्तवार रखने में सच्चाई का किरदार वाज़ेह है। अगर बच्चे वालिदैन से सच बोलते हैं तो वो न सिर्फ दीनी बल्कि समाजी रवायात के मुताबिक भी अमल कर रहे होते हैं। सच बोलने के फ़वाद एतमाद में इजाफ़ा। सच बोलने से वालिदैन और बच्चों के दरमियान बाहमी एतमाद मजबूत होता है। 2 रवाबित में इस्तेहकाम। झूठ अराज छुपाने से रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं। सच्चाई रिश्तों को मजबूत करती है। 3 ज़हनी सुकून। सच बोलने वाले को अंदर से सुकून मिलता है, जबकि झूठ बोझ बन जाता है। 4 अच्छे किरदार की तरबियत। सच बोलने की आदत बच्चों में मजबूत किरदार पैदा करती है। 5 गलत फहमियों का खात्मा। सदाकत से गलत फहमी अलिफ़े जल्द हल हो जाती हैं और मसाइल को करारे अंदाज में सुलझाया जा सकता है। झूठ के मनफी असरात। झूठ फौरी तौर पर शायद फ़ायदे का दुखा दे, मगर तवील मुद्दत में तबाहकुन साबित होता है। झूठ बोलने से एतमाद ख़त्म होता है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान दरार आती है और बच्चों के अंदर दायमी खौफ व चालाकी जन्म लेती है। अलावा अजीम झूठ छुपाने की कोशिशें बेशतर औकात मज़ीद झूठ की तरफ ले जाती हैं, जिससे मसाइल पेचीदा हो जाते हैं। अमूमी रुकावटें। क्यों बच्चे वालिदैन से सच नहीं बोलते? 1 खौफन सज़ा। सबसे आम वजह बच्चों का वालिदैन की सख्त सज़ा से डरना है। 2 शर्म और रुसवाई। बाज़ औक़ात बच्चे गलती होने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। 3 वालिदैन की अदम बर्दाश्त। जब वालिदैन मुस्तक़बिल में जज्बाती या सख्त रद्द-अमल देते हैं तो बच्चे बात छुपाने लगते हैं। 4 गलत फहमियाँ। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वालिदैन को कैसे सच बताया जाए ताकि गल्ला नाराज़गी पैदा ना हो। 5 गैर मुनासिब तरबियत। बाज़ ख़ानदानों में बच्चों को छोटे ख़ियानत चालाकियाँ जायज़ बता दी जाती हैं, जिससे वो बड़े होकर भी सच बोलने से कतराते हैं। अमली तरीक़े वालिदैन और बच्चों दोनों के लिए ये हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अमली इक़दामात के बगैर नज़रियाती बातें महज कागज़ी रह जाती हैं। एक महफूज माहौल बनाएं। वालिदैन के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे बगैर खौफ के अपने दिल की बात कह सकें। सख्त तनकीद और फौरी सज़ा देने से बच्चे सीखते हैं कि सच छुपाना बेहतर है। 2 इंसाफ और बुर्दबारी दिखाएं। गलतियों पर गुस्सा तो आना चाहिए, मगर सिखाने वाला रवैया इख्तियार कर मसले पर बहस करें, ना कि बच्चे की शख्सियत पर तनकीद करें। 3 इनामी निज़ाम, मगर मुनासिब तरीक़े से। जब बच्चा सच बताए तो इसे सराहे, मगर उसको हर छोटी बात पर लजना भी नहीं चाहिए। अमूमी तौर पर सच्चाई को कदर दें। 4 मिसाली रवैया दिखाएं।
والدین خود سچ بولنے کی مشق کریں، اگر گھر میں بڑوں کی مثال جھوٹ ہو تو بچے بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ 5 بات کرنے کی تکنیکیں سکھائیں، بچوں کے لیے بچوں کو سکھائیں کہ سچ بتاتے وقت کیسے بات شروع کرنی ہے۔ ابو مجھے ایک بات بتانی ہے، اس طرح موضوع کو نرم انداز میں رکھیں تاکہ رد عمل کنٹرول کیا جا سکے۔ 6 متبادل طریقہ حل بتائیں، جب بچہ کوئی غلطی بتائے تو والدین ساتھ بیٹھ کر حل تلاش کریں، نہ کہ صرف سزا دیں۔ ساتھ مثالی سننے والی صلاحیت، ایکٹیو لسننگ، والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بات غور سے سنیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قطع نظر آئے کہ آپ حدود مقرر کریں مگر بیجا پابندیوں سے بچیں۔ منزل مقصود بچوں کو نظم و ضبط سکھانا ہے مگر ضرورت کے مطابق لچک رکھیں، سچ کا بتدریج عادی بنانا، سچ بولنے کی عادت ایک دن میں نہیں، یہ تسلسل اور محنت مانگتی ہے۔ والدین چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، مثلاً روزمرہ معاملات میں سچ کو اہمیت دیں، اور جب بچہ سچ بولے تو اس کی تعریف کرا۔ اسکول کے تجربات، دوستوں کے ساتھ معاملات اور روزمرہ کے چھوٹے فیصلے ایسے مواقع ہیں جہاں بچوں کو سچائی پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حساس موضوعات میں سچائی کیسے بتائیں، کبھی کبھی موضوع حساس ہوتا ہے جیسے نوکری کا چوٹ، مالی مشکلات، خاندانی تنازع، ایسے میں بھی سچائی ضروری ہے مگر طریقہ کار نرم ہونا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی باتوں میں شفافیت رکھتے ہوئے بچوں کو ضرورت کے مطابق معلومات، بچوں کی عمر، ذہنی سطح اور برداشت کو سامنے رکھ کر معلومات دی جائے تاکہ وہ غیر ضروری پریشانی سے بچ سکے۔ مثالی کہانی، ایک حقیقی منظرنامہ فرض کریں، ایک طالب علم نے امتحان میں نقل پکڑی اور وہ اپنے والدین سے سچ بتانے میں ہچکچا رہا ہے۔ اگر وہ سچ بتائے تو والدین ماں باپ کے روپ میں مناسب سزا کے بجائے رہنمائی اور تادیب کے ذریعے اس کی اصلاح کریں گے۔ وہ اسے بتائیں کہ غلطی سے سیکھو اور آئندہ محتاط رہو۔ اگر وہ جھوٹ بول کر چپ رہے تو مستقبل میں جب سچ سامنے آئے گا تو اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں والدین کا صبر اور تعمیری رد عمل بچے کو بہتر راستے پر ڈال سکتا ہے۔ شکایت غلط فہمی کی صورت میں راستہ، اگر والدین کے ساتھ سچ بولنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو درمیانی راستہ اپنائیں، کسی قریبی رشتہ دار یا معتمد بزرگ سے ثالثی کروائیں۔ بعض اوقات باہر سے آنے والی نظر مسئلے کو ایک طرح واضح کر دیتی ہے۔ سچا اور معافی، سچ بولنے کے بعد سب سے بڑا قدم معافی مانگنا ہے۔ جب بچہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو یہ رشتہ کی مرمت کا آغاز ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ معافی قبول کریں مگر اس کے ساتھ مناسب اصلاحی قدم بھی لازمی کریں تاکہ سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ جدید دور کے مسائل، سوشل میڈیا اور والدین سے سچ، آج کے دور میں سوشل میڈیا بچوں کی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ والدین سے سچ چھپانے کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں، مثلاً آن لائن سرگرمیاں، دوستوں کے ساتھ غلط تعلقات، وقت کا غلط استعمال۔ ایسے میں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن زندگی میں دلچسپی لینی چاہیے مگر بیجا مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ سچ بولنے کی ترغیب آن لائن معاملات میں بھی ضروری ہے اور بچوں کو آن لائن خطرات سے خبردار کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داریاں، سچائی کے فروغ میں ایک مثبت ماحول بنانا، غلطی پر سبق دینا نہ کہ ذاتی تنقید۔ 3 شفافیت اور کھلے پن کا مظاہرہ۔ 4 جائز حدود کا تعین اور لچک۔ 5 سچ بولنے پر تعریف اور نگرانی۔ نتیجہ، والدین سے سچ بولنا نہ صرف ایک اخلاقی فریضہ ہے بلکہ ایک سماجی، نفسیاتی اور دینی ضرورت بھی ہے۔ سچ سے رشتوں کی مضبوطی، ذہنی سکون اور شخصیت کی نمو ہوتی ہے۔ والدین اور بچوں دونوں کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایسا ماحول بنائیں جہاں سچ بولنا آسان اور فطری ہو۔ والدین کی رہنمائی، محبت اور بردباری بچوں میں سچائی کی عادت کو پروان چڑھاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی ایمانداری والدین کے لیے خوشی اور اعزاز کا باعث بنتی ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سچ بولنے کا مطلب ہر وقت کڑوا حق کہنا نہیں بلکہ حکمت اور محبت کے ساتھ حقیقت کی نمائندگی کرنا ہے۔ جب سچ کو دلی، شفیق گفتار اور مناسب وقت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ رشتوں میں گونجتا ہے اور ایک مضبوط، محبت بھرا گھر قائم ہوتا ہے۔ دعائیہ کلمات، اللہ تعالی ہمیں سچائی اپنانے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔